کھلی رہے آباد صدا تیری ہوتی رہے امداد صدا تیری ہوتی رہے امداد صدا ایک در پہ بھیجا چپ کر کے ایک در پہ بھیجا چپ کر کے میں دل نو اے سمجھا چھڑیا میں دل نو اے سمجھا چھڑیا سچ کے نا ڈنڈی مار دنئی میں اور کسے کم کار دنئی میں اور کسے کم کار دنئی دیو یار زہوں کا گلی وہ گلی اللہ ہو 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 اللہ
نہیں میں اور کسے کم کارد نہیں دیو یار دہو کا گلی وہ گلی دیو صدیقی دہو کا گلی وہ گلی اس کم مرشد نے لا چھڑیا گل لا کے کو جے کملے ہویا کرم نوازیاں بڑیاں نے چنگیاں سنگ رکھیاں لڑیاں نے چنگیاں سنگ رکھیاں لڑیاں نے روے وسدے دس وسدا دوارا سخیاں دا روے وسدا دوارا سخیاں دا جنہ دے کے خیر رجا چھڑیا جنہ دے کے خیر رجا چھڑیا کہ بھلا پڑے مالی نو سی جان دا کونے نیازی نو سی جان دا کونے نیازی نو ہر پاسے تیری نسبت نے میرے نام دا رولا پا چھڑیا گل لا کے کو جے کملے نو لجپال نے کرم کما چھڑیا نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد صلاة وسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا إمام المرسلين آمين. ایک مرتبہ اور بآواز بلند درود و سلام بارگاہ سیدنا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم
امام الاولین والآخرین۔ برادران طریقت، برادران اسلام، بزرگ، نوجوان، چھوٹے اور بڑے، آج چپیلی خان اس خوبصورت دربار شریف کی جامع مسجد عاشقوں کا ہجوم اور رحمتوں کا نزول اور عرس کا آغاز، یہ ہم سب کی اور روحانی پرواز کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ عرس ویسے ہی نہیں ہوتے، عرس سرکاری طور پر منظور ہوتے ہیں پھر کسی سرزمین پر ان کا انعقاد ہوا۔ عرس اپنے دامن میں خیرات دنیا اور آبروئے آخرت کو سمیٹے ہوئے ہوتا ہے۔ بڑا مشہور جملہ میں اور آپ مسجد میں جلسوں میں جلوسوں میں سنتے ہیں کہ آتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے ہیں۔ تو یہ سارے وہ لوگ ہیں جو آئے ہیں اور آ رہے ہیں اور آئیں گے، یہ وہ ہیں جن کی روح تک سرکار دو عالم کی آواز پہنچی ہوئی۔ آج تھوڑی سی گفتگو شاید لمبی ہو جائے لیکن آپ محسوس تو نہیں کریں گے نا؟ کوشش ہوگی کہ میں آپ کو محسوس کراؤں اور آپ محسوس فرمائیں، اس لیے کہ یہ منبر رسول ہے اور سامنے بیٹھنے والے عاشقین رسول ہیں۔ تو منبر رسول سے عاشقین رسول فیضیاب نہ ہوں یہ ممکن نہیں ہے۔ تو مسجد خدا کی، گھر خدا کا، منبر رسول کا، عاشقین رسول کے، تو رحمت اور اس کا نزول نہ ہو یہ نہیں ہو۔ تو میں گزارش کر رہا تھا کہ آتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے ہیں۔ تو مجھے ایک بات یاد آ گئی، میں اپنی موضوع پر بھی گفتگو کروں گا کہ آتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم و اسماعیل نے اس روئے زمین پر اللہ کا پہلا گھر بنایا، تعمیر مکمل ہو گئی، اور وہ عظیم پتھر جنہیں نبیوں کے ہاتھوں نے تیار کیا، رونق کی، بنانے والے نبیوں، دنیا کے پتھر نہیں بلکہ خانہ خدا میں جتنے پتھر لگے ہیں سب جنت سے لائے گئے اور وہاں جوڑ دیے گئے۔ گھر مکمل ہو گیا۔ حضرت ابراہیم و اسماعیل اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے، باری تعالیٰ تیرا گھر مکمل ہو گیا ہے، تو نے تعمیر کا کہا تھا، تو نے تزئین کا کہا تھا، ہم باپ بیٹے میں مستری و مزدور کا کردار ادا کر کے تیرا گھر بنا دیا ہے، لیکن یہاں تو سب جاڑیاں تک نظر نہیں آتی، دور دور تک انسانی وجود نظر نہیں آتا، کوئی جانور نظر نہیں آتے، پانی موجود نہیں ہے، تو تم نے گھر یہاں بنوایا ہے، اور گھر تو انسان کے لیے ہوتا ہے، گھر مکمل ہو گیا ہے، باری تعالیٰ اب تیرا کیا حکم ہے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا، میرے خلیل میرے بندوں کو میرے گھر کی دعوت دو، میرے بندوں کو
گھر کی دعوت دو. اس کا مطلب ہے نیکی کی دعوت دینا یہ حضرت اسماعیل کی سنت ہے اور حکم خدا کا ہے. دعوت دینے کا کام بھی انبیاء کرام کی سیرت میں موجود ہے. بلاؤ اس گھر کی طرف اے ابراہیم اور اے اسماعیل، جس محبت سے، جس پاکیزہ اور معصوم ہاتھوں نے میرا گھر بنایا ہے نا، تو اب بلاؤ لوگوں کو. عرض کرتے باری تعالیٰ یہاں تو کوئی نہ بندہ نہ بندے کی ذات دور دور تک نظر نہیں آتے، ہم بلائیں تو کس کو بلائیں؟ تو فرمایا ساری مخلوق کو، جو میری مخلوق ہے، سب کو آواز لگاؤ. تو باری تعالیٰ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ تو اللہ نے ارشاد فرمایا علیک بالنداء وعلینا بالابراج. سونیا آواز لگانا تیرا کام ہے اور کانوں تک آواز پہنچانا مجھ خدا کا کام ہے. آواز تو لگائے گا اور تیری آواز کو پرواز ہم دیں گے، تو جن جن کانوں تک وہ آواز جائے گی ویسے نہیں جائے گی. آواز تیری ہوگی، تاثیر میری ہوگی. سننے والے کان ابو البشر کے ہوں گے، تو جن جن کانوں میں، جن جن روحوں میں قیامت تک وہ آواز جائے گی، وہ تیری آواز کو لبیک کہہ کے میرے گھر کی زیارت کرے گی. تو بات سمجھ آئی؟ اب سمجھ آئی ہوگی کہ آتے ہیں وہی. سمجھ آئی کہ نہیں؟ آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. تو یہ عرس پر، میلاد پر خیر و صلاح کے لیے آنا، یہ کوئی معمولی سندیسہ نہیں، یہ اتنا بڑا عمل ہے. انبیاء کا نور اس آواز میں شامل ہوتا ہے اور انہی کانوں کو جاتا ہے جن کو خدا اور مصطفیٰ بلاتے ہیں. اور آتے بھی وہی ہیں جو خدا اور مصطفیٰ کے محبوب ہوا کرتے ہیں. سبحان اللہ. میں گزارش کر رہا تھا کہ آج عرس کا پہلا دن ہے اور یہاں کے جو پرانے خدمتگار حضور شیخ العالم و قبلہ عالم کے چودھری فدا صاحب، الحاج حنیف صاحب جو سابق استاد ہیں، ان جیسے بزرگوں سے معلوم ہوا کہ جب 65 سال پہلے حضور قبلہ عالم یہاں آئے تھے اور شیخ العالم یہاں آئے تھے اور نیریاں شریف میں کوئی صورت عرس کی نہ بنی تھی، تو اس خطے کا آسمان اور اس خطے کی زمین عرس کے لیے پسند آئی. تو پہلا عرس ہوا، دوسرا عرس ہوا، اور ان کے بعد آج سرزمین چکبیلی رائے کامیرا میں آپ تمام کی موجودگی میں نیریاں شریف کا سالانہ مرکزی عرس یہاں پر منعقد ہو رہا ہے. آپ یقین فرمائیں، میں تو گفتگو کروں گا عرس کے آخری دن پر بھی انشاءاللہ. یوں محسوس ہو رہا ہے کہ اس مدرسے میں، اس مرکز میں عرس نہیں ہو رہا ہے. چکبیلی خان رائے کامیرا کے ہر گھر میں عرس کا سما اور جب ہر گھر عرس کا سما پیش کرے تو پھر روحانی طور پر ہر مرید صادق یہ تصور کرتا ہے کہ میرے شیخ کے چہرے کا نور کرن بن کر میرے گھر میں بھی داخل ہو. الحمدللہ آج کا یہ خوبصورت روح پرور اجتماع اور عرس کا آغاز انشاءاللہ ہم سب کے لیے قبولیت اور روحانی پرواز کا باعث بنے گا. میں اپنے موضوع پر کچھ دیر گفتگو کرنا چاہوں گا. اس سے پہلے میری خواہش ہے کہ آپ بلند آواز کے ساتھ بارگاہ رسالت میں ہدیہ درود و ثنا پیش فرمائے.
کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف پایا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں قول معروف و مغفرہ خیر من صدقۃ یتبعها اذی۔ اللہ کا فرمان ہے اچھی بات اور معاف کرنا اس صدقہ سے بہتر ہے جس میں تکلیف کا پہلو موجود ہے۔ ترجمہ سمجھ میں آیا؟ اچھی بات اور معاف کرنا میں یہ بہتر ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ آپ رب سے اللہ کہیں گے نا تو یہ بھی ذکر میں شامل ہو جائے گا۔ تو قول معروف اور مغفرہ، اچھی بات کرنا اور معاف کرنا، یہ کس کا فرمان ہے؟ اللہ کا فرمان ہے۔ اور اللہ ہی فرماتا ہے کہ اچھی بات اور معاف کرنا اس صدقہ سے افضل و بہتر ہے جس کے دامن میں تکلیف کا پہلو موجود ہے۔ اس پر تو پھر بات کروں گا میں۔ یہ صدقہ جو لوگ صدقہ دیتے ہیں اور لوگوں میں ذکر کر دیتے ہیں میں نے فلانے کو اتنے پیسے دیے، اتنے زمین دی، اتنے گندم دیے، آج میں نے ان کو کھانا پکا کے دیا، اور یہ سارا کچھ دیتے ہوئے اس کو تکلیف بھی دیتے ہیں، ان کو تھوڑی سی رسوائی کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ وہ صدقہ جس میں تکلیف کا پہلو موجود ہو وہ خدا قبول نہیں کرتا۔ خدا کب قبول کرتا ہے؟ خدا کب قبول کرتا ہے؟ خدا اس وقت قبول کرتا ہے جب لینے والا قبول کر لیتا ہے۔ جب وہ قبول کرتا ہے تو خدا تعالیٰ بھی قبول کروا دیتا ہے۔ اب میں موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں اور آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ دو چیزوں کو میں نے ذکر کرنا ہے، قول معروف اور معاف کرنا۔ تو اس کو اور آسان کر دوں کہ ایک قول ہے اور دوسرا فعل۔ انسانی شخصیت، اس کا کردار، اس کا معیار ان دو چیزوں کے درمیان ہوتا ہے۔ ایک طرف قول ہوتا ہے، دوسری طرف فعل ہوتا ہے۔ ان دونوں کے درمیان میں دیکھو، اگر قول و فعل اچھا ہے تو درمیان میں رہنے والا رنگ و روپ اچھا ہے، اور اگر ان دونوں کے درمیان یہ دونوں اچھے نہیں تو درمیان میں رہنے والے کے متعلق فیصلہ کرنا مشکل نہیں، آسان۔ کتنی بات سمجھ آئی حضرات گرامی؟ قول انسان زبان سے کرتا ہے اور فعل انسان کے جوارے سے ظاہر ہوتا ہے۔ فعل کا تعلق ہاتھ سے ہو سکتا ہے، فعل کا تعلق قدم سے ہو سکتا ہے، فعل کا تعلق آنکھوں کی حرکات سے ہو سکتا ہے۔ یہ ظاہری اسٹرکچر کے جمود و خروج و حرکات سے جو چیز متعین ہوتی ہے اس کو فعل کہتے ہیں، اور یہ جو زبان ہے جو 32 پہرے داروں کے درمیان ہے، اس سے جو چیز صادر ہوتا ہے اس کو قول کہتے ہیں۔ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہمارے سردار بھی ہیں، جو ہمارا مینار بھی ہے، جن سے ہمیں ہر وقت ایمان والا پیار بھی ہے، اور وہاں سے بھی رحمتوں کی برسات اور وہاں سے بھی رحمتوں کی فوار ہمیں ہر وقت میسر آتی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ پورا 6 فٹ کا انسان اس زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہوتا ہے۔ یہ زبان جب حرکت کرتی ہے تو اس زبان کے پیچھے چھپنے والا انسان چند گفتگو کے جملوں سے باہر آ جاتا ہے۔ اب اگر جملے اچھے ہوں گے تو وہ چھپا ہوا انسان اچھا ہوگا، اور اگر وہ جملے اچھے نہیں تو وہ چھپا ہوا انسان سامنے آئے گا تو وہ بھی اچھا نہیں۔ یہاں تک بات سمجھ آئی؟ حضرات، میں صوفیاء کا کردار پیش کرنے سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار اور گفتار، کردار اور گفتار
قول و فعل کی روشنی میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اور جو صوفی، جو پیر، جو عالم با عمل اس قول و فعل کے درمیان میں رہتا ہے، جو نبی کے قول و فعل سے مترشح ہے، تو اسی پر خدا مہربان رہتا ہے۔ ٹیلی فون بند کر دیں، ٹیلی فون بند کر دیں، جہاں کوئی کھلے نا انہوں بند کر دیں۔ سب تو پہلے میں بند کرنا تاکہ تھوڑے وقت کی آسانی ہے۔ اب قول کو دیکھنا ہے اور فعل کو دیکھنا ہے تو ہم در رسول پر حاضری دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں حضور کے ساتھ کھڑا تھا، حضور خوبصورت داڑھی دار چادر پہنے ہوئے تھے، غالباً سردی کا موسم تھا، داڑھی دار چادر پہنے کھڑے، اور میں آپ کے خدمت میں غلامانہ انداز میں ہاتھ باندھے کھڑا، تو ایک بدو آیا۔ اب قول دیکھو اور فعل دیکھو، بدو کا بھی اور نبی کا بھی۔ سبحان اللہ۔ بدو آیا، چادر داڑھی دار، حضور نے زیب تن فرمائی تھی، ایک کنارے سے پکڑی اور جھٹکا دیا، زور سے کھینچا تو چادر گھستی ہوئی نیچے آئی، آپ کے گردن مبارک پر داڑھی دار چادر کا نشان پڑ گیا، تھوڑا سا زخم لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ اسے دیکھ رہے، تو چادر کھینچنے کے بعد اس نے کہا، یا محمد احمل لی علی بعیری ہذین من مال اللہ الذی عندک، اے محمد یہ جو تیرے پاس اللہ کا مال رکھا ہوا ہے جو میں سے اور گندم میں سے، یہ جو اور گندم کی بوریاں جو تیرے پاس ہیں، ایک اونٹ پر جو لاد کے دو خود اور دوسرے پر گندم لاد کے دو، اور اس سے پہلے چادر کھینچی اور یہاں نشان پڑا، کیا یہ تھوڑی گستاخی ہے؟ پھر اسی پر اس نے بس نہیں کیا، اس نے کہا، انک لا تحمل لی من مالک ولا مال ابیک، اے محمد یہ جو مال میرے اونٹوں پر تو لادے گا نا، نہ یہ تیرا ہے نہ تیرے باپ کا ہے۔ اب دیکھو بدو کہاں سے آیا، کہاں کھڑا ہے، اور کس شخصیت سے کلام ہے، اس کا قول کیا ہے اور اس کا فعل کیسا ہے۔ نبی دو عالم نے قول بھی سنا اور اس کے فعل کا بھی سامنا کیا، تو آپ نے ارشاد فرمایا، اے بدو یہ جو تو نے گردن کھینچ کے، یہ چادر کھینچ کے میری گردن کو تکلیف پہنچائی ہے اور تھوڑا سا زخم اور سرخ ہو گئی نا، میں اس کا بدلہ تم سے ہوں۔ وہ بدو نبی کا یہ جملہ سن کے عرض کرنے لگا، انک لا تکافئ السیئۃ بالسیئۃ، اے محمد میں جانتا ہوں، میں اپنے قول کو بھی جانتا ہوں، اپنے فعل کو بھی جانتا ہوں جاہل، گنوار ہوں، ان پڑھ ہوں، لیکن یہ بھی جانتا ہوں کہ نبی کا فعل کیسا ہوتا ہے، نبی کا قول کیسا ہوتا ہے۔ ادھر جہالت ہی جہالت ہے اور دوسری طرف نور ہی نور ہے، ادھر اندھیرا ہی اندھیرا ہے اور آپ کے وجود میں سرور ہی سرور ہے، آپ مجھ سے بدلہ نہیں لے سکتے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، کیوں؟ کہا اس لیے کہ میں ساری زندگی دیکھتا آیا ہوں آپ برائی کا بدلہ ہمیشہ نیکی کے ساتھ دیتے ہیں، آپ نے ہمیشہ نیکی کو پیش نظر رکھا، برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیا بلکہ برائی کا بدلہ بھی آپ نے نیکی سے عطا فرمایا ہے۔ اس لیے میرا یقین ہے، ہوں جاہل، عرب کا بدو ہوں، لیکن آپ کے متعلق میرا یقین ہے
کہ دنیا کچھ سے کچھ ہو جائے، آپ کے قول و فعل میں کبھی فرق نہیں کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا اٹھے، مسکرانے کے بعد آپ نے حضرت انس، غالباً حضرت انس تھے یا حضرت عبداللہ ابن عباس تھے، آپ نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابی، اس نے جو بات کی ہے سچی کی ہے، اور سچ سے میں خوش ہوتا ہوں، سچ کو پھیلانے کے لیے تو آئے ہونا، تو آؤ آگے، تو ایک اونٹ پہ جو لا دو اور دوسرے پہ کھجورے لا یا گندم وہ لا دے وہاں سے۔ حضرات میں سنو بھی، یہ روایت پڑھ رہا تھا اور میں حیرت میں ڈوب گیا کہ قول و فعل کا کتنا بڑا وزن ہوتا ہے۔ ہم خدا کو نہیں دیکھ سکتے، وہ وجود اس زمان و مکان میں نہیں آ سکتا، لیکن قول کو دیکھو اور پھر اس کا فعل دیکھو، ان دونوں سے خدا کا بھی ظہور ہو رہا ہے اور محمد عربی کا بھی ظہور ہو رہا ہے، اور خدا کو معبود ماننے والے اور محمد عربی کو نبی ماننے والے، اس کا قول فعل، نبی کا قول فعل تیرے سامنے ہے، تو پھر تیرا بھی قول اور فعل وہ ہو جو خدا اور مصطفیٰ کا۔ حضرات گرامی، تمہیں واقعہ پڑھ رہا تھا، حضرت عبداللہ ابن سلام جو یہودی تھے مسلمان ہو گئے، تو آپ فرماتے ہیں ہمارے علماء میں، یہودی علماء میں ایک زید ابن ثانہ جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، انہوں نے مجھ سے کہا کہ جتنی بھی آسمانی کتابیں، ہم آسمانی کتابوں میں ورق دیکھا ہے، ورق گردانی کی ہے، ہر سطر کو دیکھا ہے، ہم نے نبی کی جتنی باتیں وہاں پڑھی ہیں، نبی کے وجود میں، نبی کے قول میں، نبی کے فعل میں، وہ ساری کی ساری سچی تھی۔ لیکن دو ایسی چیزیں جن کا ابھی مجھے تجربہ نہیں ہو، سنتے پہ ہو، توجہ نہ سنے، ساری چیزیں صحیح ثابت ہو گئی، باقی بھی صحیح ہوں گی، لیکن دو ایسی ہیں جن کا ابھی میں نے مشاہدہ نہیں کیا، مجھے تجربہ نہیں۔ وہ کہتے ہیں ان کا تجربہ کرنے کے لیے، عربی کا ایک لفظ ہے، علماء بیٹھے ہیں، اس کو کہتے ہیں لطائف الحیل۔ لطائف الحیل کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہیلا تراشا جاتا ہے۔ آپ ہیلا اسقاط کرتے ہیں نا، ہیلا اسقاط کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ جائز ہے، ناجائز نہیں، جائز ہے۔ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے، یہی ہے نا۔ تو ہمیں یقین کمزور ہوتا ہے یا کبھی ہوتا ہے؟ کبھی ہوتا ہے۔ کیوں کبھی ہوتا ہے؟ کہ ہم خدا کے قول کو بھی جانتے ہیں، خدا کے فعل کو بھی جانتے ہیں، اس لیے ہم ہیلا اسقاط کرتے ہیں۔ تو عرب میں بھی یہ اصول موجود ہے، اور اس اصول کے لیے جو لفظ مخصوص محدد ہے وہ لطائف الحیل ہے، کہ کسی کو آزمانا ہو تو ہیلا تراشا جاتا ہے۔ تو حضرت زید ابن ثانہ نے بھی ایک ہیلا تراشا کہ میں دیکھنا چاہوں گا کہ وہ دو صفتیں کیا نبی میں موجود ہیں یا نہیں۔ تو وہ دو کون سی ہیں؟ فرماتے ہیں ان یسبق حلمہ جہلہ، کہ نبی کی قوت برداشت جہالت پر غالب۔ نبی کی قوت برداشت کس پر غالب ہے؟ جہالت پر غالب۔ ایک تو یہ دیکھنی ہے، دوسرا اللہ تزیدہ جہلا، اللہ تزیدہ قوت الحمل الا حلما، اللہ تزیدہ شدت الجہل الا حلما۔ دوسری یہ ہے کہ نبی پر جس قدر جہالت کا مظاہرہ کیا جائے تو نبی کے علم اور قوت برداشت میں اضافہ ہوتا جائے۔ اب آپ آگے دیکھیں گے یہ دونوں صفات جو نبی کی ہیں، اور نبی پر ایمان نہ لانے والا ایک ہیلے کے تحت اس کو دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم دیکھیں کہ کیا نبی میں یہ ہے یا نہیں ہے۔ تو ہیلا کیا تراشا کہ میں نبی کے پاس جاؤں گا اور اسے
معاہدہ کروں گا کہ یہ لوگ ایسے 15 دن کے بعد مجھے اس کی کھجوریں دے دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی، عرض کیا یا محمد مجھے کھجوریں چاہیے اور یہ اس کی رقم ہے، 15 دن تک مجھے مل جائیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے، کیونکہ خرید و فروخت نبی بھی کرتا ہے، نبی خرید و فروخت نہ کرے تو بعد والوں کے لیے سنت کیسے کرے؟ تو آپ نے خرید و فروخت کیا، 15 دن کا معاہدہ ہوا کہ 15 دن کے بعد اس رقم کی جو کھجوریں بنتی ہیں وہ میں آپ کو دے دوں۔ تو اب تو وہ یہ 2 صفات تلاش کرنے چلا، تو ابھی 15 دن میں 2 دن باقی تھے، تو آپ وہ جو لکھا ہوا میں نے پڑھا ہے نا جام نبی میں، اس کو اسی انداز میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ وہ زید ابن ثانہ آیا اور لکھا ہے کہ چادر اور قمیض ایسے 2 ہاتھوں میں پکڑے، کس کی؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام۔ چادر کو بھی پکڑا، قمیض کو بھی پکڑا اور شدت سے پکڑا، اور لکھا ہوا ہے کہ غضبناک ہو کر آنکھیں بڑی کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھنے لگ گیا۔ کوئی بڑا چودھری، کوئی بڑا راجا، کوئی بہت بڑا فہامہ علامہ، کوئی بڑا پیر ہوئے، جس کو نبی کی سنت کا علم نہ ہوئے، ذرا اس کو کوئی پکڑ کے دستے میں 2 جہاں دا سردار، نبیوں دا نبی تے رسولوں دا رسول، اور ایک عام آدمی نبی کی چادر کو پکڑتا ہے، قمیض کو پکڑتا ہے، آنکھیں اتنی بڑی خوفناک دہشت زدہ چہرہ پر آ کے نبی کے چہرے کو دیکھنے لگ گیا۔ اب یہ ہے عمل، تو قول کیا ہے؟ وہ کہنے لگا اے محمد تو وعدہ پورا کرنے والا نہیں ہے، تو نے وعدہ کبھی پورا نہیں کیا۔ اے عبد المطلب کی اولاد، تم ہمیشہ ٹال مٹول سے کام لیتے رہے ہو اور میں تیری اس عادت سے خوب آگاہ ہوں۔ یہ 4 جملے کہے کہ تم وعدہ پورا نہیں کرتے، ٹال مٹول کرتے، اور ٹال مٹول پر تم عادی ہو، اور میں اس سے اچھی طرح سے آگاہ ہو چکا ہوں۔ اور اسی طرح پکڑا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تشریف فرماتے ہیں، آپ کی قوت ایمانی، غیرت ایمانی اور غلامی مصطفیٰ پہ سر کٹانے کا جذبہ، ہر وقت تیار و بیدار رہنے والا عمر، تو آپ نے ارشاد فرمایا اے عدو اللہ اتقول لرسول اللہ وانا اسمع، اے اللہ کے دشمن، تو نے نبی کے کپڑے بھی پکڑ رکھے ہیں اور نبی کی چادر کو بھی پکڑ رکھا ہے، اور تو جسارت بھی کر رہا ہے، اور تو حضور سے ہم کلام بھی ہے اور میں سن بھی رہا ہوں۔ تو جانتا ہے نا مجھے کہ گلی کے ایک کنارے پر میں آ جاؤں تو شیطان دوسری کنارے پر گلی کے ظاہر نہیں ہوتا، بھاگ جاتا ہے، اور تو میرے سامنے اللہ تمام نبیوں کے سردار، اللہ کا نبی، اس کے سامنے یہ کچھ کر رہے ہو اور میں دیکھ بھی رہا ہوں، سن بھی رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں سنی نا، تو وہ جملہ جو اس وقت آپ نے ارشاد فرمایا میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ آپ سائرین عرس ہیں، تو اس جملے پر ذرا غور کریں۔ آپ نے ارشاد فرمایا انا و ہوا، حضور کی کوئی غلطی ہے نہیں ہے نا، نعوذ باللہ کوئی غلطی نہیں، لیکن عمر سے دیکھیں کس طرح مخاطب فرماتے انا و ہوا، اپنا آپ پہلے رکھا اور بعد میں زید ابن ثانہ کو رکھا، فرمایا انا و ہوا کنا احوجو الیکا من غیر ھذا یا عمر تأمرنی بحسن الادا و تأمرہ بحسن اتباع۔ اے عمر، میرے سامنے تو میں زیادہ اور پھر یہ زید ابن ثانہ اس بات کے منتظر تھے کہ تو مجھے کہتا
کہ یا رسول اللہ اچھے طریقے سے ادا کر دو، اور زید ابن ثانہ سے کہتے کہ اچھے طریقے سے تم اپنے مطالبے کو پیش کرتے، اس کا مطالبہ غلط تھا اور تو نے مجھے یہ نہیں کہا، حالانکہ کہنا یہ چاہیے تھا کہ یا رسول اللہ اس کو اچھے طریقے سے ادا کرتے، اور زید ابن ثابتہ کو کہتے کہ تم اچھے طریقے سے مطالبہ کرتے۔ اچھا یہ بات ہو گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر اب اس کو لے جاؤ، گل خطرے لی دیں گا، میں لے جاؤں، آپ سے پوچھنا کس کو؟ یہودی عالم کو، جس ہاتھ نے نبی کے کپڑوں کو پکڑا تھا اس ہاتھ کو پکڑا، اور آپ نے ارشاد فرمایا عمر اس کو کھجورے دو، جو اس نے مجھ سے مانگی ہیں وہ دو، اور تم نے جو اس کو ڈرایا ہے اور اپنا روب جتایا ہے اور اس پر جو خوف طاری کیا ہے، جتنا وعدہ ہوا تھا 20 کلو زیادہ دے دو، تاکہ جو یہ ڈر اس کے اندر پیدا ہوا یہ 20 کلو زیادہ اس کے برابر ہو۔ حضرات گرامی، حضرت عمر لے گئے، تھوڑا سا آگے گئے نا تو زید ابن ثانہ رحمۃ اللہ رضی اللہ عنہ نے ان کا ہاتھ پکڑا اور کہا اے عمر واللہ نہ قول میں بدتمیزی نہ فعل میں بدتمیزی، میرا مقصد یہ تھا کہ میں اپنی کتابوں میں نبی کے سارے خصائل کو دیکھ چکا ہوں، نبی کے عادات کو دیکھ چکا ہوں، نبی کے اخلاق کو دیکھ چکا ہوں، آپ کے قول کو دیکھ چکا ہوں، آپ کے افعال کو دیکھ چکا ہوں، وہ ساری چیزیں جو ہماری کتابی آسمانی منشور کے مطابق اتری ہیں، خدا کی قسم ہر چیز میں نے سچی پائی ہے۔ میری جہالت تھی کہ نبی کی یہ دو صفتیں میں نے نہیں دیکھی تھی، وہ بھی میں نے آج دیکھ لی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اچھا دیکھ لیے نا، میں کھجورے بھی تمہیں دے رہا ہوں، تو اب کیا؟ تو فرمایا یا عمر اشہدک باللہ انی رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا ونبیا والدین اسلام۔ اے عمر گواہ ہے، میں نے نبی کا قول اور فعل یہ عادات و خصائل دیکھے ہیں، تو میں تجھے گواہ بنا کر اس بات کا اعلان کر رہا ہوں کہ آج رضیت باللہ ربا، آج نبی کا قول دیکھنے کے بعد میں اپنے رب سے، اپنے مالک سے راضی ہو گیا ہوں اور اس کو رب تسلیم کر رہا ہوں، اسلام کو قبول کر رہا ہوں اور محمد عربی پر ایمان لانے کا اعلان کر رہا ہوں۔ اگر یہ قول اور یہ فعل اس معیار کا نہ ہوتا، بتاؤ ایک یہودی عالم اسلام قبول کر سکتا تھا؟ حضرات میں تھوڑا سا اور لے کے جانا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کافی سارے لوگ آ بھی رہے وہ ہمارے ساتھ نماز میں شریک ہو جائیں، تو میں ایک اور خوبصورت واقعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے شاید یہ غلامی کا جو تصور عربوں میں ہے اس بارے میں شاید آپ نہیں جانتے، لیکن آج آپ تصور ہے ایک آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، سمجھ لیں۔ عربوں میں دو ہی کیٹیگری ہوتی ہے، ایک آزاد اور دوسرا غلام، سمجھ آئی؟ نیچے تو آگے مختلف قوم قبیلے ہو گئے، لیکن اس وقت دو ہی کیٹیگری تھی، ایک آزاد اور دوسرا غلام۔ آزاد کو بہت عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا اور غلام کو جہالت کا دور، جو عزت اور آبرو آزاد کی تھی وہ کسی غلام کی نہیں، چاہے مرد ہو، عورت ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، بوڑھا ہو، جوان۔ حتیٰ کہ میں یہاں بھی آپ کو یہاں تک بھی بتا دوں کہ اس جہالت کے دور میں اگر کوئی عورت لونڈی ہوتی، غلام یا غلام زادی ہوتی، اسے پورا لباس پہننے کی اجازت نہیں ہوتی۔ کیوں؟ تاکہ وہ عورت آزاد عورت سے ممتاز ہو جائے، پتہ لگ جائے کہ یہ غلام عورت ہے اور یہ آزاد عورت ہے۔ اس کے کچھ آزاد یہ گھٹنوں سے نیچے کپڑے نہیں ہوتے تھے، تو وہ دیکھ کے کہتے تھے کہ یہ آزاد نہیں بلکہ غلام۔
یہاں تک بات سمجھ آئی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ میں ایک پتھر پر بیٹھے، آپ کھانا تناول فرمائے. یہ پٹھان لوگ جو روٹی سرید بنا کے، سرید کا دکھاتی تھی نا، دال گوشت دودھ کڑی روٹی روڑ کے نرم کر کے بڑے پیار نہ کھاتے ہے کہ نہیں؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ سرید. حضور علیہ الصلوۃ والسلام پتھر تے تشریف فرما تے آپ سرید تناول فرما رہے. سامنے تو ایک عورت گزری اور پورے مکے بھی جو عورت مشہور تھی کہ ایک زبان تو بڑی بے حیا، قول بھی بے حیا تے فعل بھی بے حیا، قول بھی صحیح نہیں فعل بھی صحیح نہیں. تو وہ سامنے آئی اور جب بھی یہ عورت مردوں میں گزرتی تھی تو لوگ اپنے آپ کپڑے سنبھالتے ایک طرف ہو جاتے کہ پتہ نہیں کون سی بجلی اس کی منہ سے نکلے گی، پتہ نہیں کیا بات کرے گی. تھی آزاد لیکن بات وہ غلط کرتی تھی، بے حیائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرید تناول فرما رہے ہیں تو وہ عورت سامنے سے گزری، آگے چلی گئی، واپس پیچھے آئی. تو صحیح دسو میں اس وقت چشم تصور کے منظر آ رہا کہ نہیں آ رہا نا؟ تو یہ تصور کا آنا یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم اندر سے بارگاہ رسالت میں کنیکٹڈ ہیں. تو جو کنیکٹڈ ہوتے ہیں وہی سلیکٹڈ ہوتے ہیں، رحمت انہی پر ہی برستی ہے. تو چشم تصور میں دیکھو کہ حضور تشریف فرما ہے، پتھر پر سرید تناول فرما رہے، سامنے سے ایک عورت گزر رہی ہے بے حیا، آگے گئی واپس پیچھے آئی. حضور کو دیکھا تو کہنے لگی اے محمد ایسے کھا رہے ہو جیسے غلام کھاتے. تو آزاد کو، کسی آزاد آدمی کو غلامی کا تانا دینا یہ اس کو قتل کرنے کے برابر ہے. لیکن حضور نے سنا، اس عورت کے منہ سے یہ جملہ سنا، اے محمد اس طرح کھا رہے ہو جس طرح ایک غلام کھاتا ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تو نے سچ کہا، میں کسی اور کا نہیں، میں اپنے خالق کا بندہ اور اس کا غلام ہوں. میں اپنے خالق کا بندہ ہوں اور اس کی بندگی میں کھا رہا ہوں. وہ جس طرح کھلاتا ہے محمد اسی طرح کھاتا ہے. اچھا جواب سنا نا، خاموش ہو گئی. تو پھر اس پر بس نہیں کیا، کہنے لگی اچھا یہ اکیلے ہی کھاؤ گے؟ اکیلے ہی کھاؤ گے؟ مجھے بھی دو. ایسے ہاتھ کیا، مجھے بھی دو. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پلیٹ سے ایک لقمہ اٹھایا، اس کے ہاتھ کی طرف بڑھایا تو کہنے لگی میں نہیں کھاؤں گی. مانگ جو رہی ہے تو نہیں کھاؤں گی کا کیا مطلب ہے؟ کھاؤ نا، میں دینے والا محمد تمہیں دے رہا ہوں، کھاؤ. وہ بڑی سیانی تھی، وہ کہنے لگی نہیں نہیں یہ نہیں کھاؤں گی، یہ جو آپ کے منہ میں ہے نا یہ کھانا چاہتی ہوں، آپ کے جو منہ مبارک میں ہے یہ کھانا چاہتی ہوں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے منہ مبارک سے وہ لقمہ نکالا اور اس عورت کو دیا اور اس نے خوشی خوشی دبا کے کھا لیا. اب اس کی حالت کیا ہوئی سیرت نگار لکھتے ہیں، اور وہ حلف اٹھا کے قسم اٹھا کے لکھتے ہیں کہ قسم با خدا جس شخص نے بھی اس عورت کو دیکھا مرتے دم تک پھر اس کے منہ سے کبھی بے حیائی کی بات نہیں، پھر کبھی اس کے منہ سے کبھی بے حیائی کی بات نہ نکلی. اب مجھے بتاؤ اگر نبی سختی کرتے، ان تینوں واقعات میں برداشت نہ کرتے تو اس طرح جہان تبدیل ہوتا، اس طرح کردار بدلتا، اس طرح عادتیں بدلتی؟ کبھی نہ بدلتی. نبی کے قول اور نبی کے فعل میں خدا نے نبوی نور و سرور رکھا ہے. جو جو سنتا جاتا تھا اندر کی دنیا بدلتی جاتی تھی، اور جس نے بھی جس قدر جہالت کا مظاہرہ کیا نبی نے اتنی محبت کا مظاہرہ. آپ کے لیے، آج میرے لیے، آج ایک عالم کے لیے، ایک پیر کے لیے ہم کیوں خدا نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم
فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، فرمایا لقد کان لکم، تمہارے لیے اس میں بادشاہ شامل ہے، اس میں گدا شامل ہے، اس میں مستری شامل ہے، اس میں مزدور شامل ہے، اس میں امیر شامل ہے، اس میں غریب شامل ہے، ہر قوم کا، ہر چھوٹا و بڑا، ہر عالم و پیر، سیاست دان اس میں شامل ہے۔ اور خدا نے عرش پر اعلان فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور قیامت تک آنے والوں میں نے نبی کو شیشہ بنا کے تمہارے سامنے رکھ دیا، سامنے آتے جاؤ اور اپنے کردار کو بدلتے۔ یہ صوفیاء کرام کبھی پہاڑوں میں، کبھی صحراؤں میں، کبھی گلی گلی، نگر نگر، ہر طرف جاتے ہیں، یہ اپنی سیرت لے کے جاتے ہیں یا نبی کی سیرت لے کر جاتے ہیں؟ صورت بھی نبی کی، سیرت بھی نبی کی، صورت وہی نہیں، سیرت وہی نہیں، سیرت کا نور اور صورت کا جمال لے کے جاتے ہیں، اور جہاں جہاں جاتے ہیں جیسے نبی کے قول نے اثر کیا تھا، اسی طرح صوفی کا قول بھی اثر کرتا ہے، جیسے نبی کی سیرت نے اثر کیا تھا اسی طرح درویش کی سیرت بھی اثر کرتی ہے۔ کیوں؟ ایک آقا ہے، ایک غلام ہے، اس نے اپنا آپ ختم کر کے نبی کی سیرت میں اس طرح سمو دیا، جہاں جاتا ہے سورج کی وہ روشنی نہیں ہوتی جو درویش کے چہرے کی روشنی۔ ماشاءاللہ۔ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس طرح اللہ نے فرمایا تم سب کے لیے نبی کی سیرت میں نمونہ ہے، ہم سب کو خدا نبی کی سیرت اپنانے اور اس پر جینے اور اسی پر مرنے کی ہم کو سعادت نصیب آمین۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات گرامی، میں ایک اور اعلان بھی کرنا چاہتا ہوں کہ کل ٹھیک مغرب کے بعد، جس طرح ابھی ایسا پتہ لگ رہا ہے، یقین جانے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ چپیری کی مسجد نہیں ہے، یہ نہریہ شریف کی جامع مسجد میں جس میں عاشقین اکٹھے ہوئے ہیں، اسی طرح اس سے بڑا اجتماع میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ یہاں تشریف لائیں۔ کل مغرب کی نماز یہی ادا فرمائیں، علماء آئیں گے، صوفیاء آئیں گے دور دراز سے، انہوں نے آپ سے خطاب بھی کرنا ہے، قراء حضرات بھی ہوں گے، نعت خوان حضرات بھی ہوں گے۔ اندر تو مشکل ہے، اندر مشکل ہے نا بھائی، تو سردی بہرز ہو ان دسو تصور سارا مدینے پر قربان ہو رہا ہے، کسی کو سردی گرمی کا پتہ چل رہا ہے نہیں، اس لیے کہ جو کی کنیکشن صحیح ہونا، وہ سردی گرمی اور بہار خزاں سے بے نیاز ہو جاتا ہے، اس کا سر وہاں پہنچ گیا جہاں فرشتے بھی سر قربان کرتے ہیں۔ کل بھی پروگرام ہوا، جید علماء کرام ہوں گے، اور اتوار کو تو خیر ایک سیل رہا ہوگا جس میں جید علماء کرام، جن میں کراچی سے میری بات ہوئی ہے، مفتی پروفیسر منیب الرحمان صاحب تشریف لائیں، شاید اس طرف وہ پہلے نہیں آئے، اس سے پہلے تو نہیں آئے، لیکن جن کا عرس ہو رہا ہے ان کی محبت میں وہ بھی آ رہے ہیں، انگلینڈ سے علماء تشریف لا رہے ہیں، کراچی سے علماء آ رہے ہیں، پورے پنجاب سے مشائخ تشریف لا رہے ہیں، تو میرا اور آپ کا فرض بنتا ہے ایک میزبان کی حیثیت سے کہ بہت بڑی تعداد میں ہم اپنی محبتوں کا اظہار کریں، تو انشاءاللہ وہ بھی گفتگو فرمائیں گے، ان کے علماء بھی ہوں گے، اور ایک خوبصورت پیغام بھی نہریہ شریف کے اسٹیج سے چک بیلی کے مقام پر پوری دنیا میں جائے گا۔ تو آپ تو میں نے جملہ کہا تھا نا، آپ نے دعوت کرنی، دعوت دیں گے، دعوت دینے کا آواز ضرور دیں گے، تو پھر اس دن دیکھنا کہ آتے ہیں وہی، تو پھر جس کو پتہ لگ جائے کہ یہ آواز کہاں سے ہے، دل کی گہرائیوں سے، اور دل میں ڈالنے والا کون ہے، دل میں ڈالنے والا، اور پھر آگے سننے کے بعد دل میں ڈالنے والا بھی رکھتی تھا۔ آپ اس دعوتی عمل کو عام کریں، ہماری مائیں بہنیں عزیز بچیاں، یہ آپ کے سامنے کالج بنا ہے، 4-5 ہزار بچیاں مائیں بہنیں آرام سے وہاں پر بیٹھ کے وہ سارے کا سارا پروگرام ایک خوبصورت اسکرین کے ذریعے ہم ان کو دکھائیں گے، انتہائی پردے میں، تو جتنی تعداد زیادہ ہوگی اتنی آمین زیادہ ہوگی، خدا کی رحمتوں کی طرف ہاتھ بڑھیں گے تو خدا وہ بھی دے دے گا جس کا تصور بھی نہیں ہے۔
اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے. کل شام کی محفل میں بھی شریک ہونا ہے اور پرسوں تو خیر آپ نے جمع رفیق کی شکل میں یہاں موجود ہونا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامتی دین و دنیا کی عطا فرمائے. نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد پھر یہی پلاٹ میں آپ کو لنگر پیش کیا جائے گا. آپ لنگر تناول فرمائیں اور پھر میں وہیں پہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے ملاقات بھی کروں گا اور دعاؤں سے آپ مجھے چھوڑیں گے. دعاؤں کے ساتھ میں آپ کو رخصت کر دوں گا.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله المرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كتابه المجيد يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين عن جابر أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة إلا مريض أو مسافر أو امرأة أو سبي أو مملوك ومن استغنى بذهب أو تجارة استغنى الله عنه والله غني حميد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إنه تعالى جواد كريم كريم ملك بر رؤوف رحيم الحمد لله نحمده ونستعينه
المتقين أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى أعلم الأصحاب مخزن الصدق والصواب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى جامع القرآن كامل الحياء والإيمان حبيب الرحمن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى مظهر العجائب والغرائب أسد الله الغالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله تعالى عنه وعلى عميه الشريفين المطهرين من الأدناس الحمزة والعباس رضي الله تعالى عنهما وعلى سيدة النساء فاطمة الزهراء بنت خاتم الأنبياء رضي الله تعالى عنها وعلى الإمامين الهمامين السيدين الشهيدين المسرورين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأحق وأكبر والله يعلم ما تصنعون. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. لا اسی طرح خدا تعالیٰ کے سر دولت پر جب آپ دعا پیش کریں تو یقین ہونا چاہیے کہ خدا سارا ہی عطا فرما رہا ہے. اب آپ دعا کریں. آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. الہ العالمین اہل ایمان کی دور و نزدیک سے آمد، نماز جمعہ کی ادائیگی، یہ قیام و قعود، یہ رکوع و سجود، یہ تسبیحات، اور ابھی تیری زنجیر رحمت ہاتھ میں پکڑ کر ٹوٹے پھوٹے الفاظ کے ساتھ میرے مولا
ہم تیرے نبی کا واسطہ لے کر تیری بارگاہ میں حاضر ہیں. اللہ اس سارے عمل کو قبول منظور فرما. اللہ تمام آنے والوں کی حاضری اپنے دربار میں مستجاب فرما. میرے مولا جس کی جو طلب ہے جو خواہش ہے اپنے رحمت سے پورا فرما دے. سب کی مرادیں پوری فرما. اللہ جتنے لوگ بیمار ہیں سب کی بیماریاں دور فرما. جو پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما. جو دکھوں میں مبتلا ہیں اللہ ان کے دکھ سکھ میں تبدیل فرما. اللہ جن کے کاروباری اور گھریلو پریشانیاں بیماریاں اور رکاوٹیں اللہ ہم تیرے گھر میں تیرے ہی دسترخوان رحمت پر تیرے ہی نبی کا واسطہ اور انہی کے امتی تیرے بندے تیرے سامنے حاضر ہیں. اللہ سب بیماریاں دور فرما. سب رکاوٹیں دور فرما. دین و دنیا کی عزت و آبرو سب کو عطا فرما. یہ سفید ریش بزرگ نوجوان میرے بھائی جس پیار سے آئے اللہ ان کو دین و دنیا کی خوشیاں نصیب فرما. الہ العالمین آج عرس کا پہلا دن ہے اور جمعے کا دن یہ قبولیت کی ساعتیں. اللہ تو اپنی رحمتوں کا منہ کھول کے سب کے سینوں پر تو رحمتوں کی بارش فرما دے. ہماری مائیں بہنیں اور عزیز بچیاں جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے اللہ ان کے خالی دامنوں کو مرادوں سے بھرپور فرما دے. اللہ جن کے ہاں اولاد نرینہ نہیں تجھے تیری رحمت کا واسطہ دیتے ہیں تجھے تیرے نبی کی عزت کا واسطہ دیتے ہیں. جو نا اولاد ہیں اللہ اولاد نرینہ عطا فرما. اور جن کی اولاد ہے خدایا انہیں اولاد کی خوشیاں عطا فرما. اولاد کے غموں سے محفوظ فرما. اللہ اولاد کو اعلیٰ دینی روحانی منزل اور اچھی راہ کا مسافر بنا. اللہ والدین کا سایہ اولاد کے سروں پر دیر قائم فرما. یہ سفید ریش بزرگ جس محبت سے آئے اللہ ان کی ساری بیماریاں دور فرما. چودھری فیضان صاحب کو تکلیف ہے تو ان کے لیے دعا کریں. اس کے علاوہ حنیف صاحب تشریف لائیں, ہمارے منصب دار صاحب تشریف لائیں, بے شمار کس کس کا نام لو سب کے لیے دعا کریں. خدا سب کو شفا دین کی دنیا کی آخرت کی نصیب فرمائے. آپ کے خالی دامنوں کو خورا مرادوں کے گلشنوں سے آباد فرمائے. یہ ہمارے راجہ صاحب جو برطانیہ سے آئے ہیں یہاں چکوال ہوتے ہیں مرتضیٰ صاحب کی والدہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے. ان کے والد گرامی کو خدا لمبی عمر عطا فرمائے. بھائیوں کو خدا اتفاق عطا فرمائے. آپ کے گھروں میں اگر ناچاکی ہے خدا اس ناچاکی کو دور فرمائے. اللہ اتفاق کی برکت نصیب فرمائے. اللہ اتنی دیر تیرے گھر میں بیٹھے ہیں ہمیں یقین ہے کہ تو نے ہر ایک کو اپنی رحمتوں سے نواز دیا ہوگا. تو جس کے دل میں اور بھی کوئی مراد ہے اللہ اپنے رحمتوں کے تو خیر پورا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ. ہاں میرے ماموں جان شیخ الحدیث پچھلے یہ 4-5 دن پہلے ان کا انتقال ہوا. میرے ماموں جان ان کے لیے دعا کریں. اتنے سارے احباب موجود ہیں. قل هو اللہ احد ایک ہی دفعہ پڑھ لیں. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہ ان کلمات طیبات کو قبول فرما کے میرے ماموں جان کے درجات کو بلندی عطا فرما. اور جو آپ کے رشتہ دار دنیا سے گئے اللہ ان کو بھی اس کا ثواب عطا فرمائے. سوشل میڈیا پر سینکڑوں لوگ آج کی مجلس کو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے بھی دعا فرمائے. خدا ان کی بھی مرادیں پوری فرمائے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ. میں نماز کے بعد یہیں بیٹھے ہیں. آپ کو بارگاہ رحمت پیش کرنے کو لنگر کھا کے آپ نے